کچہری کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ جو سر پیش آیا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں، جس کے نتیجے میں محترم 13 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور 22 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور یہ افسوس کی بات مزید ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پر صرف یا تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا مذمت کر سکتے ہیں۔ سر یہ جو بک ہے، یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، آئین پاکستان، سر یہ ایک مقدس ترین سر یہ دستاویز ہے، یہ صرف کوئی قانونی تحریر نہیں ہے بلکہ یہ سر یہ ہماری قومی وحدت ہے، ہماری جمہوری اقدار اور اقوامی اتفاق رائے کی سر یہ علامت ہے۔ یہ جب کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوا تو وہ کسی جلد بازی کے نتیجے میں یا وقتی مصالحت کے نتیجے میں سر یہ نہیں وجود میں آیا تھا۔ سر اس پہ طویل مشاورت ہوئی، کئی محترم برسوں کے اوپر جو ہے محیط لوگوں کے آپس میں ڈسکشنز ہوئیں، تمام سیاسی اور علاقائی سٹیک ہولڈرز جو تھے سر ان کی شمولیت ہوئی، تو تب کہیں جا کے سر یہ دستاویز جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی۔ مگر سر ہم لوگوں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ بس ہم نے جلد بازی کو کرنا شروع کر دی ہے، اور خواہ وہ قانونی عام جو ہے ہماری امینڈمنٹس ہو یا آئینی امینڈمنٹس ہو، بس ہم سر جلد بازی کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں، اور سر یہ چند دنوں کے اندر ہم فیصلوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج جو یہ مشاورت ہو رہی ہے سر یہ اتفاق رائے سے نہیں ہو رہی، یہ ڈنڈے کے سر زور کے اوپر ہو رہی ہے۔ سر دوسرا یہاں پر بار بار بات ہو رہی ہے کہ جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے سر اس کا فیصلہ تھا۔ میں نے کل بھی یہاں پر ڈسکشن کی تھی کہ رولز اور پریکٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ سر کس رول کے تحت جوائنٹ کمیٹی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے؟ سر مشترکہ کمیٹیاں اس وقت وجود میں آتی ہیں جب بوتھ ہاؤسز میں کوئی ریزولوشن پیش ہو اور پھر سر وہ پاس ہو، تو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کا سر کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ سر اس کو کوالیفائی نہیں کر رہی ہے 27ویں ترمیم جو ہے جو کہ اتنی اہم ہے اس سارے معاملے کو۔ سر دوسرا یہ کہ آج ہم نے یہ ہاؤس اوپن کیا ہے ڈسکشن کے لیے، تو سر یہ گونگلوں سے جو مٹی جھاڑنے والا بات ہے نا، یہ وہ ہے۔ ہوتا یہ کہ اگر آپ نے ترامین کسی کی ماننی ہوں گی تو اگر کوما یا سر آپ ایک فل سٹاپ بھی چینج کریں گے تو یہ بل واپس جو ہے سینٹ میں چلا جائے گا۔ سینٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ 2 تو ارکان آپ نے ویسے ہی چوری کے لے لیے، جس میں سے ایک نے استعفیٰ دے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑے ہیں اور صرف عوام کے لیے اوپن کر دیا۔ سر 336 اراکین پر جو مشتمل یہ ہاؤس ہے، 36 کو اگر آپ نے اس مسودے کے بارے میں بتا بھی دیا ہو تو 300 کو سر آپ محروم رکھ رہے ہیں۔ اس پورے ہاؤس کی سر ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، اس پورے ہاؤس کو سر آن بورڈ نہیں لیا جا رہا۔ سر اگر ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے مشیران کی، تو سر یہ مشیر کا جو عہدہ ہے یہ ایک خاص عہدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ ایک اسپیسیفک اس کو جو مشیر ہے اس کے پاس ایک اس چیز کی قابلیت ہونی چاہیے، اس کو ایک ماہر ہونا چاہیے کہ وہ اسسٹنس اس خاص معاملے میں وزیر اعظم صاحب کو دے سکے۔ تو سر یہاں پر ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جو مشیران تھے تو ان کو تو اپنا پورٹ فولیو ہی نہیں پتا تھا، تو سر اگر اس طرح سے مشیران بھرتی کرنے ہیں غریب ملک نے اور بس صرف نوازنے کی پالیسی پہ چلنا ہے، تو سر یہ افسوسناک بات ہے۔ سر 18ویں ترمیم جو 2010 میں پاس ہوئی تھی سر، اس میں شعوری طور کے اوپر وفاقی اور صوبائی کابینہ کا حجم جو ہے وہ کم کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ قواعد شاری ہو اور بہتر طرز حکمرانی سر اس کے اوپر اس کو یقینی بنایا جائے۔ سر اب اگر آپ یہاں پر وزراء یہ اس کے تحت جو ہے وفاقی اور صوبائی کابینہ کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں، تو سر آپ اپنی 18ویں ترمیم جو ہے اس کے فلسفے کی نفی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ قومی خزانے پر بوجھ کے بھی ہے سر اس پر پڑے گا۔ سر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ کسی قسم کی امیونٹی نہیں لے رہے، سر سب نے بڑی تعریف کی کہ وہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو سر لیکن اس مجوزہ ترمیم کے ذریعے اگر استثناء ملے گا سر تو وہ تمام وزراء اعظم پر یکساں لاگو ہوگی بشمول عمران خان صاحب۔ سر یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، آئین کے اصول کے مطابق کسی عہدے کے لیے دی گئی جو استثناء ہے اس کے ہر حامل پر لاگو ہوتی ہے، خواہ وہ موجود ہو یا سابق۔ تو انہوں نے یہ قربانی اپنے لیے نہیں دی یا اپنی تعریف کے لیے یا کوئی اچھا اقدام نہیں کیا، انہوں نے صرف عمران خان کو یہ امیونٹی نہ ملے تو اس سے سر وہ پیچھے ہوئے ہیں۔ سر صدر صاحب کو جو امیونٹی دی گئی ہے تاحیات کسی کو عدالتی کارروائی سے تحفظ دینا، سر یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ سر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جہاں پر آپ لوگ یہاں پر بڑی بات کرتے ہیں کہ معاہدہ ہوا اور آئینی کوڈز کی اس کے اوپر سر بات ہوئی تھی کہ بنیں گی، تو سر وہاں پر ایک معاہدہ یہ بھی ہوا تھا کہ لوٹاکریسی کو جو ہے پنپنے نہیں دیا جائے گا، لیکن کل ہوا کیا؟ سینٹ کے اندر اسی لوٹاکریسی کو بلے بلے کی گئی، اور خود چیئرمین سینٹ صاحب نے کہا کہ سر آپ نے استعفیٰ دیا، کل ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، جو کہ ایک بہت شرمندہ سر بیان ہے اس کے اوپر۔ سر آپ آرٹیکل 184 کو جو ختم کرنے جا رہے تھے سو موٹو کے اختیار کو، تو محترم یہ کہا گیا کہ بڑے سو موٹو جو لیے گئے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
کیا یہ کیا ہے پتہ ہے ان کو کہ جو اگلے جو ججز ہوں گے ان سے یہ اختیار کیوں چھینا جا رہا ہے؟ کیا وہ لازمی ہے کہ وہ اسی طرح کے اختیارات اسی طرح کے فیصلے کریں گے؟ تو سر یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ہمیں یہاں پہ بتایا گیا کہ جوڈیشل ججوں کی جو تقرری ہے سر میں بھی آج ایک نظم اثر اگر پرمیشن بہت سارے اپوزیشن کے آنریبل ممبرز نے بولنا ہے, پلیز موقع دیں کہ میکسیمم بول سکے نا جی. کسی اور موقع پہ دے دیں گے آپ کو. چلے وائنڈ اپ کریں کھولیں. سر بہت شکریہ آپ کا یہ 1 منٹ دینے کا. سنا ہے جنگلوں میں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا, سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں, ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں میں تھام لیتی ہے, سنا ہے گھونسلوں سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے, ندی میں باڑھ آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں, سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر ہمارے شہر میں اب شکریہ.